کرتے تو میں جلدی سے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میری بحث ان کے بارے میں بھی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی کچھ اختلافات ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، ہماری رائے غلط ہو، لیکن اختلاف کے باوجود میں ایک بات کہتا ہوں کہ عام طور پر جو لوگوں کو میں نے دیکھا، سب نہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو صرف چڑ اس بات سے ہے کہ وہ مولانا ہیں، لہذا اب ان کا کوئی اچھا کام بھی ہوگا نا اس میں کیڑے ہی نکالنے ہیں، کیونکہ لوگوں کو مولانا سیاست میں منظور ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں مولوی کو کام تھا نکاح پڑھائے، جنازہ پڑھائے، ختنے کروائے، لوگوں کی فضائل سنائے لوگوں کو ختنے کے، یہ سیاست میں کیوں آ گیا؟ تو بعض لوگوں کو اسی سے چڑ ہوتی ہے، اس میں اگر مولانا نہ بھی ہوں، کوئی اور بھی آ جائے گا لیکن اس کی داڑھی ہوگی تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز بھی سوچ کے چلا کریں جب چلتے ہیں نا، اس کو بھی ذہن، کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا کریں۔ تو میں گاڑی میں آ رہا، انہوں نے فوراً طنز کیا مولانا ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں مجھے، تو وہی لطیفہ بار بار سناتا ہوں، ایک دفعہ سنا کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب گاڑی چلا رہے تھے، خاتون کو ٹکر مار دی غلطی سے، ٹکر کوئی بھی غلطی سے مار سکتا ہے بھائی، تو خاتون نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھ کر ٹکر مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے، بریک نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ داڑھی ہے، بریک نہیں ہے۔ تو ہر چیز داڑھی میں نہیں گھسیٹ دیا کرو، بلکہ داڑھی والے کے بارے میں ایک چیز سوچ لیا کرو، چلو اس میں بہت ساری خامیاں ہیں لیکن ایک خوبی ہے کہ اس نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو بنایا ہوا، چلو یہ تو خوبی ہے نا، اور خامیاں ہوں گی۔ تو باقی داڑھی والوں سے میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ داڑھی ہے تو گاڑی بھی تمیز سے چلایا کریں۔ جو لوگ دینی حلیہ رکھتے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کریں، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ لوگ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یار جب تم شریعت کو فالو کر رہے ہو، تم نے داڑھی اس لیے رکھی کہ اللہ رسول کا حکم ہے، تو قوانین کی پابندی کرنا بھی تو اللہ رسول کا حکم ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دوسری ایک اور بات سے بات چل نکلتی ہے، داڑھی والوں کو اخلاق کا بہت خیال کرنا چاہیے، اپنے اخلاق صحیح رکھیں۔ اکثر میں نے داڑھی والوں کو دیکھا ہے ہائپر ہو جاتے ہیں، داڑھی کا مذاق کیوں کیا تم نے، داڑھی کے بارے میں کیوں بولا تم نے، ہے بھائی ایک دم جذباتی۔ تو بھائی جذباتی نہیں ہو، دیکھو آج میں طلبہ کو حدیث پڑھا رہا تھا تو ایک حدیث آئی، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے صحابی ہیں، مجاہد صحابی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک باندی ہے، اسے میں نے بکریاں چرانے پر مامور کیا ہوا ہے۔ حدیث سنیں خوب تسلی کے ساتھ، میں نے اسے حکم دیا ہے بکریاں چراؤ، اور ایک بکری کے بارے میں خاص طور پہ کہا تھا کہ اس کا بہت خیال کرنا، بعض بڑی نسلی بکریاں ہوتی ہیں نا، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا۔ تو اس بکری کو خوب کھلایا پلایا، موٹی ہو گئی، بھیڑیا آیا بکری کھا گیا، بھیڑیا آیا اور بکری کھا گیا۔ جب میں آیا میں نے پوچھا بکری کہاں ہے، تو اس نے کہا بھیڑیے کو بھی دیکھو اسی بکری کو کھانا تھا۔ کہہ رہے مجھے غصہ آیا اور میں نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا باندی کے۔ فرماتے ہیں مجھے پھر ندامت ہوئی کہ میں نے غلط کیا۔ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ باندی تو غلام ہوتی ہے، لونڈی ہوتی ہے، اور بظاہر ہماری نظر سے اگر کوئی دیکھے تو بھائی تھپڑ نہیں لگاتے تو اور کیا کرتے؟ بھائی تمہیں حکم دیا ہے کہ اس بکری کی حفاظت کرو، اور وہی بکری کو بھیڑیا آ گیا، اس کا مطلب تم تو بھیڑیے کے ساتھ ملی بھی ہو۔ ہم ہوتے تو یہ باتیں کرتے نا، تمہارے تو بھیڑیے کے ساتھ کیا ہیں؟ تعلقات ہیں۔ اتنی بکریاں تھیں، 100 بکریوں میں اور کسی کو نہیں کھایا، اسی کو کھایا ہے۔ تو ہم ہوتے ہم کہتے یار کم از کم ایک تھپڑ تو بنتا ہی ہے نا۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ایک نہیں بولو گے تو ایک تھپڑ تو بنے گا۔ پھر ہم ہوتے ہم کہتے یار کوئی بیوی بھی نہیں ہے، بیوی کا مرتبہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، یا ابا بھی نہیں ہے، یا اماں بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، لونڈی ہے، باندی ہے، غلام ہے، اور غلطی بھی اتنی بڑی کہ جس بکری کی حفاظت کا کہا تھا اسی کی حفاظت نہیں کی، تو کم از کم ایک تھپڑ تو بنتا تھا نا۔ لیکن صحابی رسول کی تربیت ہوئی ہے، ان کو ایک تھپڑ پر بھی کیا ہو رہی ہے؟ ندامت، کہ یار یہ زیادتی تو نہیں ہو گئی۔ کیوں؟
دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ممکن ہے اس نے حفاظت کی ہو، لیکن جب بھیڑیا کھانے پر آتا ہے جتنی بھی حفاظت کریں تو ایسا نہ ہو کہ اس کی غلطی نہ ہو اور یہ مقدر میں ایسا ہی ہو، میں نے پھر جو ایک تھپڑ مارا تو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب بولو بھائی دینا پڑے گا. تو اب اللہ کا خوف دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے اپنی باندی کو ایک, تو جو لوگ اپنی بیویوں کو 20-20 تھپڑ مارتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, ان کو بھی تھوڑا سا اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اور ویسے ہی بعض چھوٹوں پر بلا وجہ کی سختی کر رہے ہوتے ہیں, بعض استاذ شاگردوں کو دن رات کوٹ رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں. تو بلا وجہ کوئی بھی کام آپ کرو گے آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیچاری مسلمان کہاں, وہ تو حبشی باندی ہے, حبشی, اس کو کیا پتا ایمان کیا اور رسول کیا. آپ نے اس باندی کو بلوایا, اس سے سوال پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے. اس باندی نے کہا فی السماء, آسمان میں. آپ نے پوچھا من انا, میں کون ہوں. اس باندی نے کہا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ, اسے آزاد کر دو یہ مومن ہے. کفارہ کیا ہے؟ آزاد کر دو.